میرے دوستو، حسین ابن علی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے یکتا برگزیدہ ہے۔ شاید یہ جملہ اور واضح ہو جائے، آپ نے زیارت وارثہ کی تلاوت کی ہوگی۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیک یا سعر اللہ وابن سعرہ والوتر الموتور۔ توجہ رہے، سارے انبیاءوں کا وارث بنا کر بیان فرمایا ہے جعفر صادق نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ آدم کا وارث نہیں، آدم صفی اللہ کا وارث ہے۔ حسین کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا خلاصہ ہو، نچوڑ ہو۔ کیسے آدم ہے صفی اللہ، یہ علیحدہ بحث ہے۔ اس آدم صفی اللہ کا وارث ہے حسین۔ نوح تنہا اس کا وارث نہیں ہے، نوح نبی اللہ کا وارث ہے حسین۔ موسیٰ جسے اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، اس سے ہم کلام ہوتا تھا، اسی موسیٰ کلیم اللہ کا وارث ہے حسین۔ پھر جب وارث ہے موسیٰ کلیم اللہ کا حسین، کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس وقت میں اللہ موسیٰ کی طرح حسین سے بھی ہم کلام ہوا ہو۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ جب سید الشہداء روز عاشور عصر کے ٹائم تلوار چلا رہے تھے، ذوالقفل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کربلا سے ذوالقفل 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں تک جب پہنچ چکے تھے، ایک آسمان سے غیب کی ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، یہ وارث موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ توجہ، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے ساتھ جب ہم کلام ہوا، کوہ طور کو واسطہ بنایا۔ اللہ جب کربلا میں وارث موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ سلام ہو اس پہ جو موسیٰ کلیم اللہ کا وارث، سلام ہو اس پہ جو عیسیٰ روح اللہ کا وارث، سلام ہو اس پہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا وارث، سارے انبیاء۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیک یا سعر اللہ وابن سعرہ۔ سعر انتقام کو کہتے ہیں۔ عربی میں جب کوئی کسی کا بندہ قتل کر دے، وہ خاندان، قبیلہ، گھرانہ، اس کو حق ہوتا ہے کہ اس قاتل والے لوگوں سے بدلہ لے، اس کو کہتے ہیں سعر، انتقام لینا۔ حسین وہ ہے، کیا کمال کا تعارف فرمایا ہے حضرت امام جعفر صادق نے۔ السلام علیک یا سعر اللہ وابن سعرہ۔ سلام اس حسین پہ جس کا اللہ انتقام لے گا، اور حسین اس کا بیٹا ہے جس کے باپ کا انتقام بھی اللہ لے گا۔ تنہا یکتا کیسے ہے حسین، اس کا تعارف کروانا چاہتا تھا۔ پھر کیا فرمایا؟ والوتر الموتور۔ السلام علیک یا سعر اللہ وابن سعرہ والوتر الموتور۔ طلبہ کا مجمع ہے، وتر عربی میں ایک کو کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ جب نماز عشاء کے بعد بیٹھ کے ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز وتر کہتے اسی لیے چونکہ ایک ہے۔ صادق آل محمد نے اپنے دادا حسین کا تعارف کروا کے فرمایا، السلام علیک یا سعر اللہ وابن سعرہ والوتر الموتور۔ آئے وہ جو یکتا اور تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الموتور، تنہا وہ یکتا نہیں ہے، خود سے یکتا بناؤ نہیں۔ والموتور، ایسا تنہا ہے
ایسا یکتا ہے، ایسا بے مثال ہے جسے اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ سارے مہینوں میں مورخین نے لکھا، سارے مہینوں میں کسی نہ کسی کی ولادت ہے، توجہ رہے، سارے مہینوں میں کسی نہ کسی کی ولادت ہے سوائے محرم کے۔ اور جس مہینہ میں حسین کی شہادت ہے محرم، اس مہینے میں کسی کی ولادت نہیں ہے، محرم میں کسی کی ولادت نہیں ہے۔ سارے مہینے میں کسی نہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی یوم شہادت ہے، توجہ ہے، روایات پائی جاتی ہیں، معتبر ہوں یا نہ ہوں، کسی نہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی ہر مہینے میں شہادت ہے سوائے شعبان کے، توجہ ہے۔ وتر الموتور، حسین ایسا یکتا ہے، ایسا تنہا ہے، ایسا بے نظیر ہے، ایسا بے مثال ہے۔ اگر حسین کی ولادت ہے جس مہینے میں، اس مہینے میں اللہ نے پسند بھی نہیں کیا کوئی اور غم آئے، کوئی اور غم آئے، اور اللہ نے جس مہینے میں حسین کی شہادت رکھی ہے اللہ کو پسند نہیں ہے جہاں حسین کا غم ہو وہاں کوئی خوشی منائے۔ حیدری، شعبان میں کوئی مصیبت نہیں، کسی کی شہادت نہیں، محرم میں کسی کی کوئی ولادت اور خوشی نہیں ہے۔ بات طے ہو گئی دنیا والوں رب کائنات کی طرف سے، خوشیاں ہیں تو بھی حسین کے ساتھ ہے، غم ہے تو بھی حسین کے ساتھ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرسوں جب پشاور کے شہداء کے لاشے پہ ایک شہید کا وارث باپ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا تھا، خبردار آج کے بعد مجھے کوئی دکھ اور غم کی بات کرے اور مجھے پرسہ دے، چونکہ پرسوں میرے مولا حسین کی ولادت کا دن ہے۔ خوشیاں حسین کے ساتھ، غمی حسین کے ساتھ۔ پھر یہ بات بھی طے ہو گئی جب محرم میں رب ذوالجلال کسی کو پیدا کرنا پسند نہیں کرتا، توجہ، سفر میں ہے روایت، امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہے، 7 سفر کو مناتے نہیں، علیحدہ موضوع ہے۔ محرم ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ پسند نہیں کرتا کسی برگزیدہ بندہ کو پیدا کرے۔ آج کا مفتی کیسے کہتا ہے کہ محرم میں شادیاں ہو سکتی ہیں؟ حسین یونیک ہے، حسین منفرد ہے، حسین تنہا اور یکتا اور بے نظیر و بے مثال امام ہے۔ پھر یہ جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، ہم مانتے اسے رب ہے جو لا شریک ہے، اسی رب کو مانتے ہیں جو لا شریک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی، اور یاد رکھو اسی امام کو مانتے ہیں جو بندوں میں بھی لا شریک ہے۔ کوئی مثال، کوئی نظیر ہمارے اماموں کا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ کیا کمال ہے، کیا ربط ہے رب ذوالجلال کا سید الشہداء کے ساتھ۔ چونکہ شعبان کی مناسبت ہے، جشن ہے، کچھ باتیں سنی ہوئی ہوں گی، کوشش کروں گا ایک اس میں پہلو دوں۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ مکہ کو اللہ نے اپنی وجہ سے مکرمہ بنایا، توجہ رہے، مکہ کو اللہ نے اپنے گھر کی وجہ سے مکرمہ بنایا۔ اور کیسا گھر، کیسا گھر، ایسا گھر کہ جس گھر کے بارے میں، جس میں مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو اس کے بعد امیر کائنات کے صحابیوں میں سے ایک صحابی سامنے بیٹھ کے کہنے لگا، مولا 2 چیزوں کو آپ نے زینت بخشی ہے، انہوں نے آپ کو زینت نہیں بخشی۔
پہلی چیز کہنے لگا مولا زنت الخلافت ولا زانت کا، خلافت کی مسند اور کرسی کو آپ نے زینت بخشی ہے، اس نے آپ کو زینت نہیں بخشی ہے۔ لوگ کرسی کے لیے لڑتے رہے، کرسی پہ آئے تاکہ ان کا قد بڑا ہو جائے، یہ کہنے لگا مولا خلافت کی کرسی کو آپ نے زینت بخشی ہے۔ دوسری چیز کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا کعبہ میں آ کے آپ نے کعبہ کو معزز کیا ہے، اس نے نہیں۔ بڑا معرفت کا جملہ ہے، بڑا کمال کا جملہ ہے۔ مکہ اللہ نے اپنے اس گھر کی نسبت سے مکرمہ کیا، مدینہ نبی اعظم کی وجہ سے نسبت سے منورہ بنا۔ اللہ اکبر، سارے لکھتے ہیں مدینہ منورہ، سارے لکھتے ہیں مدینہ منورہ، بس باتوں میں بات یاد آ گئی، سارے لکھتے ہیں مدینہ منورہ۔ منورہ ہے نور سے، توجہ رہے، منورہ ہے نور سے، یہ مدینہ نورانی کے سے ہوا۔ کوئی تو نور والا ہے، آپ تو اسے نور والا مانتے ہی نہیں ہو۔ جو محمد کو نور والا ہی نہ مانے وہ کیسے مدینہ کو منور کر سکتا ہے؟ مدینہ منورہ، نجف، اشرف، کیا کمال ہے! علی تیرے یکتائی کا کیا کمال ہے! سارے مقدس مقامات کی ردیف صیغہ عربی میں ہم اسے کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ملے گا، مقدسہ، منورہ، مکرمہ، لیکن علی تیری اس جگہ کا نام بھی یکتا ہے جہاں تیرا نور موجود ہے۔ سارے مزار لوگوں کے پاکستان میں فلاں کا مزار، فلاں کا مزار، سارے مزار شریف، علی کا مزار اشرف۔ حیدری وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے، خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خاص عام کرے، علی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے۔ ساری جگہیں شریف، سارے مزار، سارے مرقد، فلاں مزار شریف، فلاں کا مرقد شریف۔ پتہ چلا جہاں پہ دنیا والوں کی شرافتوں کا معیار انتہا تک پہنچتا ہے، وہاں پہ علی کی شرافت و کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جس کی جگہ کا نام بھی اشرف ہے، آپ جیسی جگہ نہیں ہے، وہ علی کیسے آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ حیدری عجیب، جب دماغ خراب ہو کسی کا تو وہ حافظ، وہ مفتی، وہ مولانا کہتا ہے ہم جیسے ہی ہیں، تیرا بھائی تجھ جیسا نہیں ہے، اسے تو اپنے جیسا کہتا ہے جسے انبیاء اپنے جیسا نہیں کہتے تھے۔ حیدری توجہ ہے، نجف اشرف، نجف اشرف، مشہد مقدس، مشہد مقدس، لیکن کیا کمال کا انتخاب کیا ہے کربلا کا۔ یونیک انفرادیت، تنہائی، یکتائی، میرا مولا یکتا ہے حسین، تنہا ہے حسین، حسین جیسا ہے تو لاؤ۔ دو جگہ ایسی ہیں جنہیں معلیٰ کہا جاتا ہے، کائنات میں نہیں، پورے اس عوالم میں جتنے بھی عالم ہیں، دو جگہ ایسے ہیں جن کو معلیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو عرش معلیٰ ہے، اور ایک جہاں پہ اس عرش کو باقی رکھنے والا حسین ہے۔ بھائی اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی عرش والے کو کوئی مانتا؟ عرش بھی معلیٰ، کربلا بھی معلیٰ۔ یہاں تک آپ نے یہ سنا ہوا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، مشہد مقدس، قوم مقدسہ، کربلا معلیٰ، عرش بھی معلیٰ۔ آگے جو مجھے پہلو دینا ہے وہ یہ ہے،
اب سمجھ میں آئے گا ان مولویوں کے ذہنوں میں بھی یہ حدیث، اور آپ طلبہ کرام کے لیے بھی یہ راستہ آسان ہو گیا کہ جب میرے شہنشاہ امام رضا نے ارشاد فرمایا سید الشہداء کی زیارت کے بارے میں، کامل زیارات میں ہے، یاد رہے عرش بھی معلی، کربلا بھی معلی، عرش بھی معلی، کربلا بھی معلی، اس کے علاوہ کوئی اور معلی نہیں ہے۔ اب یہ فرمان آنکھوں کے سامنے رکھنا، شہنشاہ مقدس مشہد مقدس حضرت امام رضا نے ارشاد فرمایا من زار جدی الحسین فی شط الفرات کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے میرے دادا حسین کی کربلا میں زیارت کی گویا اس نے اللہ کی عرش پہ زیارت کی۔ حیدری